رویترا سے، تو رویترا کے تو یہ بھی اور یہ آپ کا بھی داخلہ ہو گیا ایسے ہی حدیث کی برکت حاصل ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الفارۃ تموت فی السمن، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو فارہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے، چوہیا کے بارے میں جو گھی میں مر جائے۔ الفارۃ کے معنی چوہیا کے ہیں، جو چوہے کی بیوی ہوتی ہے۔ چوہیا اور چوہا جو ہیں وہ قد میں بہت چھوٹا جانور ہوتا ہے، لیکن بہت خطرناک اور ڈینجر ہے۔ روایت میں اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس کا نام فویسقہ رکھا ہے۔ فاسق کی تصغیر فویسقہ، یعنی بڑا فسادی اور شریر جانور ہے۔ اور فویسقہ اس لیے نام رکھا کہ روایت میں یہ واقعہ ہے، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، رات میں سو رہے تھے، تو چوہیا آئی اور وہ بتی جو جل رہی تھی اس کی بتی کو کھینچ کر حضور کے بستر کے پاس لے آئے اور چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بعض روایتوں ہیں کہ بقدر درہم حضور کا بستر جل بھی گیا تھا، اور حضور کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو اس کو مارا، ختم کیا اور اپنی حفاظت کی۔ تو اس وقت سے حضور نے پھر اس کو حیل اور حرم دونوں میں مارنے کی اجازت دی۔ حالانکہ حرم میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ مأمون ہے، امن دخلہ کان آمنا، اور کسی بھی جانور سے تعارض کرنا اس میں جائز نہیں، لیکن کچھ جانور کا استثناء کیا گیا ہے روایتوں میں کہ حرم میں بھی ان کو مارو، ان کی شرارت کی وجہ سے۔ ان میں چوہیا بھی داخل ہے، سانپ بچھو وغیرہ ہے جیسے، تو چوہیے کو بھی کہا گیا کہ اس کو بھی حرم میں بھی مار سکتے ہیں، اسی کے اس فسق اور شر کی وجہ سے۔ تو ہے چھوٹا قد کا لیکن بڑا شرارتی جانور ہے۔ یہاں چوہا کھانے سے بحث نہیں ہے، چوہا تو بالاتفاق سب کے یہاں ناجائز ہے، حرام جانوروں میں سے ہیں۔ ایک چوہے کی قسم آتی ہے، بڑا چوہا ہوتا ہے یربوع، اس کے سلسلے میں بعض ائمہ نے حلت کا قول اختیار کیا ہے، احناف کے یہاں وہ بھی حرم ہی میں داخل ہے، اور مطلقاً چوہا اپنی تمام اقسام کے ساتھ حرام جانوروں میں ہے۔ یہاں باب قائم کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چوہا اگر گھی میں گر جائے اور مر جائے تو وہ گھی کھانا کیسا ہے؟ فی نفسی گھی حلال ہے، اور گھی اچھی غذا ہے، غذائیت سے بھرپور ہے، لیکن اگر اس میں چوہا گر کر مر گیا تو پھر اس گھی کا کیا ہوگا؟ تو یہاں روایت امام نے قائم کی ہے، ذکر فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ اپنے خالہ ان میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، ان فارۃ وقعت فی سمن، ایک چوہیا گھی میں، سمن کے معنی گھی کے ہیں، ایک چوہیا گھی میں گر گئی، یعنی گر گئی تو مر گئے، فماتت، اور وہ مر گئی، فسئل عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القوہا وما حولہا فکلوہ، اس چوہیا کو نکال کر پھینک دو، اور اس کا ماحول گھی میں جہاں گرا تھا تو چوہیا کو نکالو، اور چوہیا کی ارد گرد جو گھی ہے اس کو بھی نکال کر ڈال دو، فکلو، اور باقی جو بچے اس کو کھاؤ۔ ظواہر جو ہے، اصحاب ظواہر، ان میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں علی الاطلاق روایت ہے
کہ گھی میں چوہیا گر گئی مر گئی اور حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے کہا کہ اس کو اور اس کے ماحول کو نکال کر پھینک دو، باقی کو کھاؤ. لہذا مطلقاً باقی گھی کا استعمال جائز ہے چوہیا کے نکالنے کے بعد، ماحول کے نکالنے کے بعد. مطلقاً کا کیا مطلب؟ یعنی گھی پگھلا ہوا ہو یا جامد ہو. جیسے کہ گھی جامد ہوتا ہے اور کبھی پگھلا ہوا بھی ہوتا ہے، لکوڈ ہو جاتا ہے وہ. یہاں ایسی کوئی قید ہے نہیں، اس لیے ظواہر تو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ مطلقاً کہا گیا، لہٰذا مطلقاً جائز ہے. گھی چوہیا اور اس کے ارد گرد کو، چوہیا کو بہرحال نکالنا پڑے گا، اس کے رہتے ہوئے گھی جائز نہیں ہوگا. نجاست کو نکالنے کے بعد، چوہیا اور اس کے ماحول کو نکالنے کے بعد. اور ائمہ مجتہدین باقی جو ہے ہمارے، وہ تمام ہی احناف بھی اور شوافی حنابلہ سب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جامد گھی کے بارے میں ہے. جامد گھی کا یہ مسئلہ ہوگا کہ چوہا جہاں گر گیا ہے گھی میں، گھی جمع ہوا ہے تو چوہے کو نکالو اور اس کے ارد گرد جہاں وہ چوہا تھا اس کے اطراف کا گھی جو جس کے ساتھ چوہا لگا تھا وہ گھی کھرچ کر کے نکال دیا جائے. باقی کا جو گھی ہے اس میں کوئی نجاست کا اثر سرایت نہیں کیا ہے، اس لیے وہ جائز ہوگا. اور ان کا استدلال یہ ہے کہ روایت ابو داؤد شریف میں ایک ہے، ابن شہاب زہری کی روایت ہے، اس میں قید کے ساتھ ہے کہ چوہا گر کر مر گیا، حضور سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں مر گیا، تو اس میں دونوں قید کے ساتھ اثرات ہیں کہ اگر جامد ہے تو اس کا ماحول نکال کر باقی کو کھاؤ، وہ انکان ذائبًا، اور اگر وہ پگھلا ہوا ہے ذائب ہے تو کہا اس کو چھوڑ دو، مت کھاؤ. تو اس روایت سے تھوڑی تفصیل ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حکم یہاں جو ہے وہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ جامد کا ہے. اور اس روایت سے بھی وہ اس طرح اس مفہوم کو اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے یوں کہا کہ القوہا وما حولہا، اس کو اور اس کے ارد گرد کو، وما حولہا کا لفظ استعمال کیا تو وما حولہا کا لفظ ہی اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے کہ مراد یہاں جامد گھی ہے، سمن جامد ہے. جیسے کہ جامد ہوگا تو ہی ماحول بنے گا، اگر پگھلا ہوا ہے تو وہاں ماحول بنتا ہی نہیں. لکوڈ چیز میں جو ہے وہ چوہا گرا گھی میں تو چوہے کا ماحول وہاں باقی نہیں ہے، وہ تو لکوڈ ہے. ماحول کا لفظ ہی بتلاتا ہے کہ مراد جامد ہے، جامد ہی میں ما حولہ کا تحقق ہوتا ہے. اس روایت سے بھی گویا یہ مفہوم ثابت ہوا کہ مسئلہ اسی صورت کا ہے کہ جب گھی جامد ہو تو چوہے کو نکال کر اس کے ماحول کے گھی کو کھرچ دیا جائے تھوڑا تھوڑا، باقی کا گھی حلال ہو جائے گا. اور اگر زائب ہے تو یہ صورت جیسے کہ ماحول اس میں متحقق نہیں ہوتا، اور زائب ہے تو پھر گویا وہ ناپاک ہوگا. بولا ایسے کہ یہاں ماحول کو نکالا گیا کیوں؟ دیکھیں ماحول میں چوہا لگا تھا وہ ناپاک، اور زائد میں تو سبھی جگہ سرایت کرتا ہے، پورا ناپاک ہو. اور اسی پر پھر ہمارے ائمہ اور فقہا نے قیاس کرتے ہوئے باقی چیزوں کو بھی اس پر قیاس کر کے اس کا حکم اخذ کیا کہ گھی کی طرح ہی شہد ہو، دہی ہو اور تیل ہو، اور اس کے علاوہ چربی ہو جانور کی جو جمع کر کے رکھی جاتی ہے، استعمال کیا، اگرچہ ہمارے یہاں نہ استعمال کرتے ہو یا نہ رکھی جاتی ہو، لیکن ہر جگہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز سیال اور لکوڈ اگر وہ جامد ہے اور اس میں کوئی نجاست گری ہے تو اس کو اور اس کے ماحول کو نکال دیا جائے تو باقی وہ شے جو ہے وہ پاک سمجھی جائے گی. اگر زائب ہے، پگھلا ہوا ہے تیل یا شہد یا یہ، تو پھر اس میں پورا ہی وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا. حنفیہ میں سے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہی منسوب ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ جو چیزیں نچوڑی جا سکتی ہے وہ اگر نجاست والی ہو جائے تو اس کو دھو دیا جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ دھویا جائے، ہر مرتبہ نچوڑا جائے. اور جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہے، لکڑا ہے، لوہا ہے، ٹپا ہے، چھری ہے، یہ تو اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، ہر مرتبہ سکھایا جائے. اور ایسی چیزیں ان میں نجاست گر گئی ہے تو کیا ہے اس کو پانی اتنی مقدار ڈالا جائے جتنی وہ چیز ہے
اور اس کو ابالا جائے اور گھی اوپر تر آئے، پانی کے نیچے رہ جائے تو پھر اس کو نکال لیا جائے، 2-3 مرتبہ ذرا پانی ڈال کر ابالا جائے اور گھی ٹکڑا پاک ہو جائے گا۔ بیشتی زیور وغیرہ میں ایسا مسئلہ اب لکھا ہوا ہے۔ یہ ابو یوسف رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ امام محمد کا قول تو وہی کہ ناقابل استعمال ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ابو یوسف کے یہاں اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے اور وہ قابل استعمال سمجھا جاتا ہے، اور حنفیہ کے یہاں فتویٰ اسی قول پر ہے ابو یوسف رحمۃ اللہ۔ لہٰذا مہنگائی کے دور میں ایسا گھی پھینک نہ دیا جائے، بلکہ پانی ڈال کر ابالا جائے اور پھر اوپر سے جب وہ اوپر تیرنے لگے تو 2-3 مرتبہ اس طرح نکال لیا جائے پانی ڈال کر گرم کر کے، تو پھر وہ قابل استعمال ہو جائے۔ تو مسئلہ باپ کا یہ ہو گیا کہ بھائی گھی جو ہے وہ اگر غائب ہے تو پھر قابل استعمال نہیں ہے، پگھلا ہوا ہے تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ یہی دلیل ہے ان لوگوں کی بھی جو ابواب الطہارہ میں آئے گا کہ مائع قلیل میں نجاست گرنے سے مائع قلیل ناپاک ہو جاتی ہے، جبکہ وہ درجہ سے کم ہے۔ تو اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں بھی گھی ناپاک ہو گیا قلیل ہونے کی وجہ سے۔ البتہ یہ سوال ہے کہ چلو وہ چوہا گر گیا، پگھلا ہوا تھا اور اب کھانے کے قابل نہیں ہے، تو کوئی اور استعمال کیا جائے اس کا، کسی اور طریقے سے اس سے انتفاع کیا جائے، تو دوسرے طریقوں سے انتفاع جائز ہے کہ نہیں ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کو خریدنا بیچنا تو جائز نہیں ہے، دوسرا استعمال انتفاع کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ گھی کشتیوں کے تختوں پر بھی ملا جاتا ہے، جوتے اور بوٹ پالش کے کام میں بھی لیا جاتا ہے، اور بہت سارے کاموں میں، تو دوسرا انتفاع اس سے ہو سکتا ہے، پالش میں لے لیا جائے، کشتی وغیرہ بنانے کی صنعت والے خرید لے اس کو پالش کرنے کے لیے، تو ان کو کام آ سکتا ہے۔ احناف کے یہاں انتفاع بھی جائز ہے اور اس کا بیچنا بھی جائز ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ بیچ بھی سکتے ہیں، ذمہ وغیرہ لوگ اگر غیر مسلم اس کو کھا رہے استعمال کرتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ جس کو بیچا جائے اس کے سامنے وضاحت کر دینا ضروری ہوگی کہ یہ گھی چوہا گرا ہوا ہے، چوہا نکال لیا گیا ہے، لیکن چوہے کا گرا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، ناپاک ہے گیا، تو ایسی وضاحت کر دی جائے تو اس کو بیچنا بھی احناف کے یہاں جائز ہے، اور دوسرا انتفاع کرنا بھی جائز ہے۔ جی اوپر جو روایت ہے ابن شہاب زہری سے سفیان ابن عیینہ نقل کرتے ہیں، اور ابن شہاب زہری عبید اللہ سے اور وہ عبداللہ ابن عباس سے، اور عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں بلکہ ان کے درمیان حضرت میمونہ کا واسطہ ہے۔ یہ ابن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں یہ حدیث کہ ایک چوہے کا ایسا معاملہ ہوا، هذا حدیث حسن صحیح، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ دوسری سند ہے اسی حدیث کی، وقد روی هذا الحدیث عن الزہری، یہی حدیث روایت کی گئی ہے ابن شہاب زہری سے، اور وہ عبید اللہ سے، اوپر بھی عبید اللہ یہاں بھی عبید اللہ ہے، اور وہ ابن عباس سے، لیکن یہاں میمونہ کا واسطہ نہیں ہے۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن میمونہ، اس طریق میں جو ہے وہ روات نے میمونہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا، یعنی بغیر واسطے کے ہیں۔ امام ترمذی کا رجحان یہ ہے کہ واسطے والی سند جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، ان میمونہ والا طریق زیادہ صحیح ہے بلا میمونہ کے، وہ حدیث ابن عباس ان میمونہ اصح۔ اور ایک تیسری سند لا رہے ہیں، وہ روا معمر عن الزہری، اوپر تو ابن شہاب زہری کے شاگرد سفیان ابن عیینہ تھے جن کے سند میں ابن شہاب زہری سے اوپر عبید اللہ تھے اور وہ ابن عباس ان میمونہ، لیکن یہاں زہری کے دوسرے شاگرد ہیں معمر، وہ اس روایت کے ابن شہاب زہری سے، اور وہ کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب سے، ان سعید ابن المسیب یا ابن سعید ابن المسیب، یہ مسیب اور مسیب علامہ نووی کہتے ہیں شارح مسلم کے دونوں طرح ضبط ہے، سین کے بعد یا پر جو ہے وہ فتحہ بھی ضبط ہے اور یا کے کسرے کے ساتھ بھی ضبط ہے، مسیب، اور صحیح زیادہ راجے تو وہ کہتے ہیں کہ مسیب پڑھنا زیادہ راجے ہے، سعید ابن مسیب۔ اور بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ
کہ خود سعید کے والد مسیب یا حضرت سعید بن مسیب خود بھی اس بات کو ناپسند کرتے تھے جب کوئی سعید بن مسیب بولتا ہے نا، تو مسیب زیادہ راجح ہیں. ان سعید بن مسیب، تو معمر کی سند میں زہری کے شیخ سعید بن مسیب ہیں، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، مدینہ کے باشندے ہیں اور بڑے تابعین میں سے ہیں. ابن مسیب سے نقل کرتے ہیں اور وہ ابو ہریرہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دوسری سند ہو گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہذا حدیث غیر محفوظ ہے. یہ سند سعید بن مسیب بن ابی ہریرہ والی اس روایت کی، اس حدیث کی یہ سند کہا یہ غیر محفوظ ہے، یہ محفوظ نہیں محدثین کی ہیں. اس حدیث کی سند وہی صحیح ہے جو زہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمون ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیت محمد ابن اسماعیل یقول، میں نے امام محمد ابن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حدیث معمر عن الزہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا خطأ. امام بخاری کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ معمر عن الزہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند جو ہے اس حدیث کے بارے میں خطا ہے، چوک ہے. اور صحیح حدیث الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونہ، صحیح سند حدیث کی جو ہے وہ عن زہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونہ ہی ہے. بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ابن عینہ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ معمر نقل کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، آپ کے شیخ جس سے آپ نقل کرتے ہیں، تو معمر کہتے ہیں کہ زہری عن سعید بن مسیب عن میمونہ عن ابی ہریرہ. تو ابن عینہ نے کہا کہ ایسا صحیح نہیں ہے، میں نے بارہا ابن شہاب زہری سے حدیث سنی ہے، اور جب بھی سنی ابن شہاب زہری نے اس کو عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونہ ہی میرے سامنے سند بیان کی ہے. لہذا یہ ابن مسیب عن ابی ہریرہ والی سند میں نے کسی مرتبہ میں بھی نہیں سنی ہے، اس لیے امام بخاری نے کہا کہ یہ سند غیر محفوظ ہے. جی، باب ما جاء فی النہی عن الاکل والشرب بالشمال. ابواب الاطعمہ شروع ہوا تھا تو اس کے شروع میں بتلایا گیا تھا کہ دو قسم کی روایتیں اس باب میں ابواب الاطعمہ میں بلائیں گے. ایک تو کھانے کا مسنون طریقہ، کھانے کی حیت کے شرعی اعتبار سے کھانے کی حیت اور کھانے کا طریقہ کیا ہوگا، اور اسی سلسلے کا پہلا باب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کھانا کس پر کھایا جائے، اور بتلایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سفرہ یعنی دسترخوان بچھایا جائے زمین پر، اس پر کھانا رکھا جائے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے. یہی مسنون طریقہ ہے. ٹیبل کرسی وغیرہ پر یہ ہو کھانا نہ کھایا جائے، البتہ ضرورت ہو تو ضرورت کے مواقع مستثنیٰ سمجھے جائیں گے اور اس کی اجازت بہرحال ہوگی، لیکن سنت یہی ہے کہ نیچے دسترخوان بچھا کر کھایا جائے. اس کے بعد پھر بعد کے ابواب جو ہے وہ ابواب الاطعمہ کے دوسرے مضمون سے متعلق تھے کہ کیا کیا کھایا جائے کیا کیا نہ کھایا جائے، اور مسلسل کئی باب اس میں لائے کہ خرگوش اور گو اور جو ہے وہ ذبح وغیرہ اور گھوڑا اور گدھا اور یہ سب بھی ذکر کیا گیا. اب یہاں پھر ایک باب اور لا رہے پہلے مضمون سے متعلق کہ کھانے کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو مسنون طریقے میں سب بہت ساری باتیں ہیں جن سے مل کر ایک مسنون طریقہ ہے. تو اس میں ایک تو وہ تھا کہ دسترخوان بچھا کر کھایا جائے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ کو کھانے میں استعمال نہ کیا جائے. اس سلسلے میں وہ مسنون طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے. انسان جو ہے وہ صبح سے شام تک بلکہ 24 گھنٹے اس کے سامنے مختلف اعمال اور مختلف اشغال ہیں جس کو وہ انجام دیتا ہے، اور اس کے انجام دینے کے لیے اس کے آلہ اس کا ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ سب کام انجام دیتا ہے اپنی ضرورت کے دنیا بھر کے، دن میں بھی رات میں بھی. تو ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی کام وہ کرتا ہے وہ کام دو طرح کے ہیں، کچھ طیب ہیں اور کچھ جو ہے وہ غیر طیب ہیں. کچھ اچھے کام ہیں، محترم کام ہے، معظم ہے، اور کچھ جو ہے وہ غیر معظم ہے. کھاتا ہے وہ، پیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی سے کچھ لیتا ہے، چھوتا ہے، قرآن شریف کو چھوتا ہے، دوسری چیزوں کو چھوتا ہے، آتا گھومتا ہے. تو اپنا کھانا پینا، چھونا پڑھنا، کسی سے ملاقات کرنا، کسی کو دینا، یہ سب جو ہے وہ سخاوت کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں. استنجا بھی کرتا ہے،
موضع نجاست کو صاف بھی کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ امور معظمہ میں سے نہیں ہے، ہر قسم کی اس کی ضرورت کے اشغال ہیں. تو فطری تقاضا یہ ہے کہ سب کام میں سب کاموں کو ایک ہی ہاتھ سے انجام دے تو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے. ایک ہی ہاتھ سے کھا رہا ہے اسی ہاتھ سے استدعا بھی کرنے لگے، جس ہاتھ سے استدعا کرے اسی سے وہ کھائے بھی، تو انسانی طبیعت میں گھین محسوس ہوتی ہے. اگر فطرت بالکل درست اور صحیح ہے، فطرت سلیمہ ہے، تو اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی ہے. آپ علیہ السلام کی فطرت سے زیادہ سلیم کس کی فطرت ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضور نے اس کو تقسیم کر دیا، داہنے ہاتھ کو امور محترمہ کے لیے اور بائیں ہاتھ کو امور غیر محترمہ کے لیے. استنجا وغیرہ کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے، کھانا ہے، پینا ہے، لینا ہے، دینا ہے تو داہنا ہاتھ استعمال کیا جائے. تو یہ تقسیم فطرت انسانی کے مطابق. اس لیے آپ علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم سکھائی کہ تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس کو چاہے کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھائے. اور ساتھ میں اس کی قباحت بڑھانے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، تو تم لوگ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ بائیں ہاتھ سے پیو، شیطان کی مشابہت ہوگی. اور شیطان مردود ہے، تو مردود لوگوں جیسا عمل ہم کیوں کریں، ان کے ساتھ کیوں مشابہت اختیار کریں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم داہنے ہاتھ سے کھائیں، داہنے ہاتھ سے پیے پانی، اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا نہ کریں. اس سلسلے میں روایت بعض اور جگہ صیغہ امر کے ساتھ بھی ہے، کل بھی یمینک، صحیح روایت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صاحبزادے عمرو بن ابی سلمہ ہیں جو ان کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے ابو سلمہ کے. حضور کے نکاح میں حضرت ام سلمہ آئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی، وہ حضور کے ربیب تھے، زیر تربیت تھے. تو ان کے سلسلے میں ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ بچہ کھا رہا تھا، ساتھ میں حضور نے کھانے بٹھایا تو اس کو آداب سکھائے، کہا کل بھی یمینک، سم اللہ، اللہ کا نام لے، کل بھی یمینک، کل مما یلیک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ. تو اس میں کل کا امر کا صیغہ ہے. اس لیے ظواہر یہ کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے کھانا واجب ہے، وہ تو ظاہری مفہوم پر ہی عمل کرتے ہیں، ظاہر حدیث پر، اسے ان کے یہاں داہنا ہاتھ استعمال کرنا واجب کھانے میں. اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا یہ جو ہے وہ امور تشریعیہ میں سے نہیں ہے، یہ امور تعبدی امور نہیں ہے، عبادت کے قابل سے نہیں. نماز پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، روزہ رکھو، یہ کھانا پینا یہ انسانی حاجات میں سے ہیں. اگرچہ اس میں بھی عبادت کا پہلو بن جاتا ہے نیت حسن کرنے سے، اچھی نیت سے، لیکن فی نفسی اصالتاً وہ انسانی حاجات میں سے ہیں. لہذا اس میں اور امور تعبدی میں فرق ہے. یہاں جو چیزیں شریعت میں ہے، حضور کے طریق وغیرہ، اس کو سنن زوائد میں سے شمار کیا جائے گا. اور عبادت سے متعلق حضور کے جو طور طریقے ہیں وہ سنن ہدا میں سے ہیں. تو سنتوں میں فرق ہے، سنن ہدا اور سنن زائدہ. لہذا سنن زائدہ کا وہ مقام نہیں جو سنن ہدا کا ہے، وہاں تو واجب، فرض، مستحب اور سنت وغیرہ ہے. یہاں سنن زوائد، لہذا اس کو استحباب کہا جائے گا. یہ آداب کے قبیل سے، چونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، پینا اللہ کی نعمت ہے، تو ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کا ادب یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، ان کی توہین نہ ہو، احترام کا معاملہ ہو اللہ کی نعمتوں کا. تو ادب میں سے ہے کہ جو ہے وہ ان کو داہنے ہاتھ سے استعمال کیا جائے، بائیں ہاتھ میں، یہ اس کا ادب کا تقاضا ہے. لہٰذا یہ مستحب ہے، اس کو استحباب پر محمول کیا جائے گا. اور امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے، ایسا کل وغیرہ جو ہیں وہ استحباب پر معمول ہیں. یہ لوگ جو وجوب کے قائل ہیں، ظواہر وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ روایت مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو ہے وہ سلمہ ابن اکوا کی روایت ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو اس کو کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو حضور نے کہا خدا کرے پھر اب کبھی نہ کھا سکے تو اس ہاتھ سے. تو ایسا ہی ہوا، اس کو فالج ہو گیا، پھر کبھی وہ داہنے ہاتھ کو کھانے میں استعمال نہیں کر پایا.
تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے بائیں ہاتھ استعمال کرنے پر بد دعا فرمائے، معلوم کہ عمر واجبہ میں سے اگر ایسا نہ ہو تو حضور ایسے ترک پر بد دعا نہ فرما دے، ایک مستحب کے ترک پر بد دعا نہیں ہو سکتی۔ طبرانی شریف کی روایت میں جو ہے وہ ایک عورت تھی بنو اسلم کی سبیہ سلمیہ، اس کے بارے میں ہے کہ وہ بائیں سے کھا رہی تھی، حضور نے اس کے لیے جو ہے وہ منع کرنے پر بد دعا فرمائی تو اس کو طاعون کی بیماری میں مر گئی۔ جمہور کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ترک استحباب پر بد دعا نہیں ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس پر قادر تھا لیکن بالقصد قصدن اور اپنے اختیار سے وہ سنت کی مخالفت کر رہا تھا، تو حضور نے اس پر زجر اور تنبیہ کے لیے بد دعا فرمائی تاکہ آئندہ کوئی بالقصد سنت کی مخالفت نہ کرے۔ اس سے زیادہ اچھی توجیہ بعض حضرات شہداء نے اور کی ہے کہ یہاں جو بد دعا اس سنت کے چھوڑنے پر نہیں ہے بلکہ اس کے جھوٹ بولنے پر تھا۔ وہ کھا سکتا تھا، اس کی قدرت تھی، لیکن حضور کے کہنے پر اس نے یوں کہا کہ میں نہیں کھا سکتا اسے، اس حسب پر اس کو جو ہے بد دعا کی، اور یہ کبائر میں سے۔ اور جمہور کا یوں کہنا ہے کہ اس کو وجوب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور روایتوں میں ثابت ہے، عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے طبرانی شریف میں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ سے جو وہ قصہ تکری کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں رطب تر کھجور، وہ ایک مرتبہ اس سے کھاتے تھے، ایک مرتبہ یوں کھاتے تھے، تو بائیں ہاتھ سے بھی کھا رہے تھے، مانو کہ بائیں ہاتھ سے حضور کا کھانا فی نفسی ہی ثابت ہے۔ اور حضور کی قولی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ دانے اور سکو بائیں سے نہ کھاؤ، اور وہاں عمل یہ ہے کہ بائیں سے حضور کھا رہے ہیں، تو قولی اور عملی روایتوں میں تطبیق بھی اسی وقت ہو پائے گی جبکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ استحباب پر معمول ہے، آداب کے قبیل سے۔ ادب یہ ہے کہ جب ضرورت نہ ہو تو پھر ادب یہی ہے کہ دانا ہاتھ ہی کھایا استعمال کیا جائے بائیں ہاتھ، اور ضرورت ہو تو بائیں ہاتھ کی گنجائش ہے استعمال کرنے کی۔ یہاں چونکہ حضور دو چیزیں ملا کر کھانا چاہتے تھے، اسی کہ ان دونوں کا امتزاج طبیعت کا تقاضا تھا، ایک گرم چیز تھی ایک سرد چیز تھی، دونوں کو ملا کر کھانا تاکہ گرمی سردی دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہو جائے، تو ضرورت حضور نے بائیں ہاتھ استعمال کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ استحباب پر معمول، اگر وجوب پر معمول کریں گے تو پھر وہ تطبیق نہیں ہو پائے گی، تو قولی عملی روایت میں تطبیق بھی اس وقت ہوگی جب کہ ہم اس کو آداب پر معمول کریں کہ بھائی مستحب یہی ہے بلا ضرورت دوسرا ہاتھ استعمال، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر یہ کوئی ممنوع یا حرام نہیں ہے، بائیں ہاتھ ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے بائیں ہاتھ ضرورت استعمال کیا ہے، اس لیے اب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور جو ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ جو ہے گلاب جامن کے شیرے میں بالکل آلودہ ہے فالودے میں، اور اسی وقت دوسرے نے کہا کہ ذرا پانی دے دو تو اب اسی سے گلاس پکڑ لیں گے تو وہ گلاس بھی فالودے والا ہو جائے گا آلودہ، اور پھر وہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہے گا، پھر پانی پئیں گے تو اس میں بھی خوشبو آئے گی کیسر کی، حالانکہ کیسر فالودے ہی اچھا لگتا ہے، پانی میں پھر کیسر اچھا نہیں لگتا ہے، پانی میں پانی ہی کی سادہ جو ہے وہ پانی چاہیے تو ہی سیرابی ہوتی ہے، پانی میں خوشبو آنے لگے تو پانی ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اور مشروبات دوسرے وہ خوشبو والے اچھے والے ہوتے، تو اب وہاں ضرورت ہے تو بائیں ہاتھ سے گلاس دے دیا اس کو، تو اجازت ہے بائیں ہاتھ استعمال کی، ضرورت ہونے سے کہ اس وقت جو ہے وہ گندا ہو جائے گا گلاس، خود بھی آدمی پینا چاہتا ہے کبھی تو اب وہ کھانے کا ہاتھ کھانے میں آلودہ ہے، اب اس سے پانی پیے گا تو گلاس پر بھی جو ہے پورا نشان بن جائے گا 5 انگلیوں کا، اور اس سے پی کے گلاس گندا ہو جائے گا۔ اپنے گھر پہ ہیں اور اپنے ہی دسترخوان پر ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، تب تو اگر ایسا ہو گیا تو کوئی حرج جیسے کہ دوسروں کو اس سے زیادہ گن نہیں ہوگی، اپنے ہی بچے ہیں، لیکن دوسرے کے دسترخوان پر اس طرح وہ پئیں گے پھر وہ سب کے لیے گلاس، تو وہاں دشوار ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے گلاس استعمال کرنا، تو وہاں موقع کا تقاضا ہے بائیں ہاتھ سے پکڑ لے اور دانے ہاتھ کا ٹیکا دے دے ایسا، تاکہ یوں ہو جائے کہ دانا ہاتھ بھی شریک ہے اور یوں کر کے پی رہے۔ تو حضور سے یہ بائیں ہاتھ استعمال کرنا بھی ثابت ہے، لہذا اس کو کہا جائے گا کہ یہ سنن زوائد میں سے امور آداب کے قبیل سے ہیں، لہذا مستحب پر معمول کیا جائے گا۔ مسنون طریقہ یہ سنت زائد کہ آدمی کی استطاعت ہو جب تک ممکن ہو دانا ہاتھی کھانے پینے میں استعمال کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کا استعمال مناسب نہیں ہے، ضرورت ہو تو الگ بات، جیسے ڈوسا کھاتے وقت ضرورت پڑتی ہے تو وہ دونوں سے یوں چھیل کے ڈال کے کانٹے چھری سے کھاتا ہے آدمی، تو کانٹے چھری والوں کو بائیں ہاتھ ملانا ہی پڑتا ہے، تو چھوڑ دے کانٹے چھری کو، دوسرے کو بھی ہاتھ سے ہی رکھ کر کے پھر کھا لیں،
جی یہاں عبید اللہ ابن عمر ہیں، وہ ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ان ابی بکر ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے پوتے ابو بکر ابن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یاکل احدکم بشمالہ ولا یشرب بشمالہ، تم میں سے کوئی شخص نہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاوے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، اس کے شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، تو شیطان کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے؟ شارح مشکات علامہ تربشتی کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے، یعنی شیطان اپنے وہ دوست، انسانی دوست جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ مناسبت ہے اور اس کی راہ پر چلتے ہیں، تو اپنے انسانی دوستوں کو اس پر ابھارتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ، تحریض کرتا ہے، مراد یہ ہے وہ کھاتا ہے، یعنی اپنے ماننے والوں کو اس طرح کرواتا ہے۔ تو تم شیطان کے دوستوں میں سے بننا چاہتے ہو تو بائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور شیطان کے دوست بننا اچھے نہیں تو پھر دانے ہاتھ سے کھاؤ، اس کے شیطان کے دوست ایسا کرتے ہیں، شیطان کھاتا ہے، یعنی شیطان اپنے ماننے والوں کو اس پر ابھارتا ہے۔ لیکن ایسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، جب تک حقیقت ممکن ہو مجاز کی طرف کیوں کیا جائے رجوع؟ اگر ایسا مان لیا جائے کہ شیطان کھاتا ہے تو کیا محال ہے؟ اگرچہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن جب حدیث کہتی ہے کہ شیطان کھاتا ہے تو کوئی محال تو ہے نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے، تو یوں کہ کھاتا ہے پیتا ہے، حقیقت ہی ہے کہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے، اور شیطان کا ہر کام الٹا ہوتا ہے، اور بائیں سے کام بائیں سے کھانا الٹا ہے، اچھا تم سیدھا کام کرو داہنے ہاتھ سے کام۔ حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں ایسا ہی لکھا ہے کہ حقیقت پر ہی معمول کر دیا جائے، شیطان کھاتا پیتا ہوگا، حضور کہہ رہے تو کھاتا ہے، کیوں ہم منع کریں گے، کیوں یقین نہیں کریں گے؟ تو کھاتا پیتا ہے۔ حضرت گنگوہی نے حاشیہ ترمذی میں اس سے ایک اور فائدہ مستفاد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی فرماتے کہ دیکھو حدیث میں آیا کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار مت کرو، یہود کی، نصارہ کی، مجوس کی، مشرکین کی، لا تشبہوا بقوم، کسی قوم سے مشابہت مومن کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، مومن الگ ہے، غیر مسلم الگ ہے، ہم ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے ثابت ہوا اس جملے سے کہ اگر وہ قوم تمہارے علاقے میں، تمہاری بستی میں، تمہارے علاقے میں نہ پائی جاتی ہو، وہاں موجودین ہو سرے سے، تب بھی ان کی مشابہت اختیار کرنا ممنوع رہے گا، ضرور نہیں کہ بھائی تمہارے یہاں ہو کہ بھائی ہمارے یہاں یہ قوم ایسا کرتی ہے ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے، اور نصارہ کی مشابہت اختیار کی کہ ہمارے یہاں کوئی نصرانی ہے نہیں پھر کی یہاں مشابہت نہیں، پھر بھی مشابہت ممنوع ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا جیسے کہ شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، شیطان ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، یعنی موجود ہے لیکن ہمارے حص سے غائب ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، پھر بھی اس نے کہا کہ شیطان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، شیطان ایسا کہتا ہے تم ایسا مت کھاؤ۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی قوم جو یہاں موجود نہ ہو ان کی مشابہت بھی ممنوع ہوگی، جیسے کہ شیطان ہم کو نظر نہیں آتا پھر بھی حضور نے منع کیا کہ اس طرح مت رہو، لہٰذا جو لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں یعنی غیر ہیں، دوسرے ملکوں کے باشندے ہیں، پھر بھی اگر کوئی عمل ان کے مشابہ ہے تو ممنوع ہوگا کہ وہ وہاں والے ایسا کرتے ہیں، وہ غیر مسلم ہے تم ایسا نہ پہنو۔ جی دوسری سند لا رہے ہیں، اوپری کی سند عبید اللہ عمری کی تھی، ابن شہاب زہری کے شاگرد عبید اللہ ابن عمر تھے، یہاں ابن شہاب زہری سے نقل کرنے والے مالک ابن انس اور سفیان ابن عیینہ، یہ دو حضرات بھی ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ہیں، اور ان کے سند میں ان ابی بکر ابن عبید اللہ ہے، یعنی گویا اسی کی مطابعت ہے، عبید اللہ عمری کی مطابعت ہے کہ یہ بھی ایسا ہی لاتے ہیں، ابن شہاب زہری کی یہ دو تلامذہ بھی ایسا ہی سند لاتے ہیں، مالک بھی اور ابن عیینہ بھی۔ چوتھی سند ابن شہاب زہری کے اور دو شاگرد ہیں، وروا معمر و عقیل، معمر اور عقیل نے زہری سے نقل کیا، وہ سند میں عبداللہ ابن عمر کے پوتے ابو بکر نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم عن ابن عمر، ان سالم عن ابن عمر نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبید اللہ عمری کی مطابعت سفیان ابن عیینہ اور امام مالک جیسے ثقہ محدثین کر رہے ہیں، لہٰذا وہ طریق زیادہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ ابن شہاب زہری کے شاگردوں میں امام مالک، امام سفیان بن عیینہ، یہ حضرات جو ہیں وہ معمر اور عقیل کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں فن حدیث میں، تو پھر ان کے طریق کو زیادہ صحیح قرار دیا جائے گا۔
وہ روایت مالک ابن عیینہ اصح. جی صاحب. آپ لوگوں کا وقت ہوگا، پہنچ جانا چاہے.